وزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعد حمد السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں اس ماہ مقدس اور بالخصوص اس عشرہ مقدسہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اس میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی سعادت عنایت کی ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا یہ فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے چنا ہے اور ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے حضور سردہ سجود ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق انابت قائم کر سکیں. آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے پوری آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا تذکرہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور مقدس ترین جماعت کا بھی بیان کیا ہے اور ان کی صفات کو بھی جو صفات متمیزہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے. چونکہ موجودہ حالات ملکی اور عالمی طور کے اوپر اس قدر نگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر تحریر اور تقریر کے ذریعے سے مختلف ذرائع اور اسالیب کے استعمال سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت عظام، اہل بیت اطہار، بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ سلف الصالحین اور علماء کرام کی شان کے اندر نازیبا کلمات لکھے اور بولے اور پڑھے اور منتشر کیے جاتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے اور کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کی جانے والی یہ مدینہ طیبہ کے بعد دوسری اولین ریاست ہے اور اس ریاست کے دساتیر کے اندر یا قرارداد مقاصد ہو یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ جو تصور تھا، جو فکر تھی، جو نظریہ تھا، اس نظریے کے اندر یہ بات پنہاں تھی کہ ملک پاکستان ہم صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اسلامی عبادات اور اسلامی شعائر کا اور اسلام کے مقدس اور محترم شخصیات کا احترام باور کروا سکیں. یہ اس لیے ملک قائم ہوا ہے، لیکن سوء اتفاق ہے، مرور زمانہ ہے، جاہلیت کی طرف دوبارہ دنیا پلٹ کر جا رہی ہے. جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اسلام بعینی ہی اسی طریقے سے واپس پلٹ آئے گا مکہ اور مدینہ کی طرف اور حجاز مقدس کی طرف. جس طریقے سے سانپ اور بچھو یا جانور جو ہیں وہ اپنی بلوں میں دبک جاتے ہیں جب دشمن ان کی طرف لپکتے ہیں، بعینی ہی اسی طریقے سے جب چہار جانب سے معاشرہ اسلام سے منحرف ہو چکا ہوگا، معاشرے کے اندر والدین کو قتل کیا جا رہا ہوگا، معاشرے کے اندر ماں اور باپ کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، وہ ماں باپ جنہوں نے صبح و شام اپنا پیٹ کاٹ کر بھوک برداشت کر کے مشقت، تکالیف، آزمائشیں اٹھا کر اپنے بچوں کی بھلائی، اچھائی، فلاح اور بہبود، تعمیر اور ترقی کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین انتظام کرتے رہتے ہیں، انہی ماں باپ کو وہی بچہ جوان ہو کر معمولی باتوں کے اوپر وہ قتل کر دیتا ہے. یہ اس قدر ایک جاہلیت والا زمانہ پیدا ہو چکا ہے کہ اب ماں باپ کا احترام ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلقات کے اندر انتشار، افتراق، فساد کی نہ ختم ہونے والی کہانیاں اور دساتیر ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، فروغ پا چکی ہیں. اس بات کی بنیادی جو وجہ ہے، جو شخص
اپنے سگے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا تو ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ امہات المؤمنین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور ازواج مطہرات بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے گا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تاہم ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست اپنے ماتحتوں کی بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے، ان کو بہترین معاشرت فراہم کرنے کے لیے، منظم طریقہ حیات عنایت کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر تحفظ بنیاد اسلام بل اور ایکٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ لیکن بدقسمتی ہے، پاکستان جو کہ سواد اعظم اور سنی اکثریتی ملک ہے، اس کے اندر ایک مٹھی بھر لوگ وہ جمع ہو کر اپنے جو ان کے عقائد اور جو نظریات فاسدہ ہیں ان کا اس قدر ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا۔ کہ کہیں کہا گیا کہ ہم بنات النبی 4 نہیں تسلیم کرتے، کہیں کہا گیا ہم عقیدہ خلافت کو نہیں مانتے، ہم عقیدہ امامت کو مانتے ہیں، کہیں ساتھ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم تحفظ بنیاد اسلام کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم یہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لکھا جانا چاہیے۔ ہم نہیں کہنا چاہتے ان کو کہ ان کے اوپر اللہ راضی ہے یا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے بندو، آپ تسلیم کرو یا نہ کرو، لیکن 1400 سال پہلے قرآن ہمیں یہ بات تسلیم کروا گیا ہے، منوا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طریقے سے سورہ بینہ میں بھی ہے۔ قرآن کریم کی 700 سے زائد آیات مدح صحابہ کے اوپر دلیل ہیں، منقبت صحابہ کو بیان کرتی ہیں، لیکن سوء اتفاق ہے، بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ایران، امریکہ، برطانیہ، بھارت اور اسرائیل یہ گٹھ جوڑ مسلسل کوشاں ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں وہ مصروف عمل ہے، کسی بنیاد پر کمزور کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کے قریب میں اتنی شدید اور سخت انداز کے اندر پریس کانفرنس کی گئی ہے، لیکن ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وزیر معدنیات حافظ عمار خان صاحب کو، اور اسی طریقے سے جو پنجاب اسمبلی کے ممبران وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر جو حمزہ شہباز صاحب ہیں کہ انہوں نے اتفاق رائے سے مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے کو، اس کو قانون کا، آئین کا حصہ بنا دیا ہے کہ اب ریاست کے اندر، اب صوبہ پنجاب کے اندر یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی کہ کوئی انسان اٹھے، اس کا قلم صحابہ یا اہل بیت یا ازواج مطہرات یا بنات النبی یا اسلام کی مقدس شخصیات کے اوپر نقب زنی کرتی ہوئی نظر آئے، یا اسی طریقے سے کوئی زبان بولتی ہوئی نظر آئے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو پنجاب کا بورڈ ہے، تو پنجاب کے بورڈ کے اندر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، 100 سے زائد متنازع کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بات اختلاف اتنا نہیں ہے کہ صرف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لکھنا ہے یا علیہ السلام لکھنا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل اور ہیں، ان کے اندر چھپ کر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ہوشیار بیدار رہنے کی ضرورت ہے، لیکن جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو اسلام کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارا معاشرہ جو منتشر ہو چکا ہے، فساد کے اندر جو پھیلا ہوا ہے، جو انتشار اور فساد اور افتراق دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ ہم زندہ ہیں، اللہ کا نام لینے والے زندہ ہیں، قرآن پڑھنے والے زندہ ہیں، نماز پڑھنے والے زندہ ہیں، روزہ رکھنے والے حیات ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر صحابہ کرام ہو، ازواج مطہرات ہو، یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اولیاء اطہار ہو، یا انبیاء یا اہل بیت عظام ہو، ان کی مقدس شخصیات کے اوپر نقب زنی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری معاشرتی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، مساجد کی، مدارس کی، اسکولوں کی، تعلیم یافتہ افراد کی بھی،
کہ وہ جس بھی منصب پر فائز ہیں، جس بھی مقام پر موجود ہیں، وہ نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کا انتظام کریں۔ والدین کے کاندھوں کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اولاد کو وہ بیکن ہاؤس میں، سٹی اسکول میں یا بلوم فیلڈ میں پڑھانا اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنوائیں، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے بچوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ، بچوں کو عید پہ عیدی دینے سے زیادہ، بچوں کو اچھا لباس پہنانے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی فکر کی جائے۔ اگر والدین آج بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کریں گے، جو آج ہو رہا ہے یہی دستور جاری رہے گا اور قیامت کا جو منظر ہوگا وہ ہولناک اور انتہائی غضبناک ہوگا۔ لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں اور دینی فکر کی، دین اسلام کی تعلیم کا اہتمام اور آغاز کریں۔ مساجد کے اندر، گھروں کے اندر مکاتب قائم کر کے کرونا وائرس کی وجہ سے پابندیاں ہیں یا دیگر وجوہات کی وجہ سے پابندیاں ہوں، یہ سب پابندیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انفرادی طور پر بچوں کی تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے، تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ماں باپ پر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا، بالخصوص دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام اور انتظام کریں تاکہ ہماری معاشرتی اور اخلاقی اور اسلامی جو زندگی ہے وہ محفوظ اور مأمون ہو سکے۔ حکمران اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وفاق المدارس عربیہ اور پورے ملک کی سنی اکثریت، بریلوی مکاتب فکر، دیوبندی مکتب فکر اور اہل حدیث مکتب فکر اور شیعہ بھی جو غیر متنازع یا غیر متشدد اہل تشیع ہیں، انہوں نے بھی یہ جو پریس کانفرنس گزشتہ ایام کے اندر ہوئی تھی اس سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند خبر ہے، ملک کے اندر محبت کی، مودت کی، ایک احترام کی فضا قائم کی۔ ہر انسان کو آزادی ہے وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے تصورات کو اپنے سینے میں دفن رکھے، اور ان کے اوپر عمل بھی کرے، لیکن ان کو جو ان کے عقائد یا نظریات یا افکار فاسدہ ہیں ان کو ببانگ دان ذکر کرنے سے، بیان کرنے سے یا تحریر کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے ملک متزلزل ہوتا ہے اور پاکستان موجودہ حالات کے اندر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی یہ ناکام کوشش اور رسائی کی جائے اور دشمنوں کے ناپاک ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔